لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے خود ہی اس کا سبب بن گئے. یہ اللہ دکھاتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دکھا رہا ہے. اب بار بار اس کو اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خزانے ان کے ایسے بھی خالی ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت کو بچانے کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا ہے اس دور میں جو جاری رہ گئے، علماء اور اولیاء. باقی جو اس سے باری ہے وہ اپنے دماغ سے جتنے بھی دماغ سے کھیلڑائیں اتنا ہی پھنستے جائیں گے. وہ ایسے جال میں پھنس جائیں گے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جتنا الجھو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. یہ نہیں کہ علماء کسی طبقے میں اولیاء موجود نہیں ہے، سیاست میں بھی علماء موجود ہیں، وہ اس کے ماہر ہیں. یہ نہیں کہ ہر عالم اس میں ماہر ہے، سیاست کے علماء بھی ماہرین موجود ہیں، تصوف کے میدان کے علماء بھی ماہرین موجود ہیں. یہ ہر میدان کے ایک ملک کے اندر جب کبھی بھی کسی علاقے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا وہ نو آباد ہوگا تو ایک دوسرے کی اہمیت کو اگر ہم سمجھے تو ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور نے باصلاحیت لوگوں سے فائدہ امت کو پہنچایا ہے، مگر باصلاحیت لوگوں کو ضائع نہیں کیا. ہمارے ہاں باصلاحیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ صلاحیت من جانب اللہ ہے. وہ نہ کوئی استاد کسی کے اندر پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی، یہ تو صرف ان کا کام ہے نکھارنا. استاد بھی اسی شاگرد کی طرف زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو باصلاحیت ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. تو صلاحیت تو اگر استاد کے اندر تو پھر سب کے اندر آ جاتی. پھر سارے اون گریڈ والے ہونے چاہیے، پھر سب ممتاز ہونے چاہیے. تو صلاحیت اللہ کی طرف سے، اور استاد بھی اسی شاگرد سے زیادہ محبت رکھتا ہے کہ جس میں صلاحیت ہو، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جلدی اس چیز کو حاصل کر لے گا. میں کل بھی عرض کر رہا تھا، تو کیا اگر ہم ایک علاقے کو، تو اس میں کس چیزوں کی ضرورت ہے؟ انسان کی ضروریات زندگی کے لیے وہاں ضروری چیزیں کیا ہے؟ یہ علاقہ ہے غریب، سمجھ لو یہاں ہم آ گئے. اب یہاں کس کس کی ضرورت پڑے گی؟ یہاں ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی کہ وہ ان کے طبی امراض کے علاج کرے. حکیم ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا. عامل کی ضرورت پڑے گی کہ جنات کا علاج کرے گا. قاری کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کی تجوید کو ٹھیک کرے. عالم کی ضرورت پڑے گی کہ مسائل بیان کرے. صوفی کی ضرورت پڑے گی اس کا تزکیہ کرے. فوجی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ ان کی حفاظت کرے. پولیس اور فوج کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اور میڈیا والوں کی ضرورت پڑے گی کہ دنیا تک ان کے مسائل پہنچائے. سیاستدان کی ضرورت ادھر پڑے گی کہ وہ ان کے علاقے کے لیے کام کاج کرے. یہ سب خدمت کے شعبے ہیں، خدمت کے شعبے. ان میں سے ایک بھی کم ہوگا مجھے بتاؤ. یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں فسادات کی کہ ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا اور ایک دوسرے کی اہمیت کو نہ سمجھنا. ایک ہے اس چیز کے اندر مہارت کا ہونا اور ایک ہے ایک کمزوریاں ہونا. تو کمزوریاں تو سب میں موجود ہیں. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے، لیکن انسان مجرم تب بنتا ہے جب تم اس پر گواہ کھڑے کرو. جس چیز پر گواہ نہیں تو وہ مجرم بھی نہیں. ایسی معاشرتی زندگیاں آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھائی اور ہر چیز کے اصول اور ضوابط ہمیں بتائے. افواہوں پر مت چلو، افواہیں ہر دور میں رہی. جو لوگ کان کے کچے اور کام میں کمزور ہوتے ہیں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. جو مجاہدات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں
ایسی قوم یہی ترقیاں کرتی.